السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم یہ بات آج کل بہت زیادہ سن رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، ہم جو وہ کنگلے ہو چکے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے۔ تو اس چیز سے قطع نظر کہ ملکی حالات کیا ہیں، ایک سوال ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آخر مفلس کون ہے، حقیقی طور پہ ڈیفالٹر کون ہے، ہو از دا ریئل ڈیفالٹر۔ یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی 4586 نمبر حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، ڈیفالٹر کون ہے، کنگلا کون ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے معاشرے کے حساب سے جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہماری نظر میں تو مفلس وہی ہے کہ جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جیب میں اس کے کوئی پیسہ نہیں ہے، تو وہی مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ و زکاۃ، کہ میری امت کا مفلس انسان وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، اور ایک روایت میں ہے کہ بہت سارے اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، لیکن وہ مفلس کیوں ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس بندے کو اس نے گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، اس کے اوپر اس نے کوئی بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس بندے کا اس نے مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس کا اس نے خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور اس کو اس نے مارا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو بھی دے دی جائیں گی، تو اس طرح اس کی نیکیاں اس کے مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ تو یا تو وہ بندہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہاں پہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس سے بدلہ لینے والے زیادہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے مظلوموں کے گناہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، ہم سب کے لیے اس حدیث میں لمحہ فکریہ ہے۔ دنیا میں اگر ہم جب وہ کنگلے ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا، تو اس دنیا میں ریکوری کا چانس ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم محنت کر کے یا پھر کسی اور طریقے سے ہم پھر بھی جو وہ بحال ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کا خسارہ وہ ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ اگر وہاں پہ انسان پھنس گیا تو وہاں پہ ریکوری مشکل ہے۔ اس لیے دنیا میں ہم زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ قیامت والے دن ہم سے بدلہ لینے والا کوئی نہ ہو۔ اگر ہم نے کسی کا خون بہایا ہے تو اس دنیا میں اس کا بدلہ چکائیں، اگر ہم نے کسی کو مارا ہے تو اس دنیا میں یا ہم بدلہ دیں یا اس سے معافی مانگ لیں، اگر کسی کے اوپر الزام لگایا ہے تو اس سے معافی مانگی جائے، کسی کا حق دبا لیا ہے تو اس کا حق اسے واپس دیں، کسی کا مال ہم نے ہڑپ کر لیا تو اس کا ہم ہرجانہ اس دنیا میں دے دیں تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ آخرت میں یا وہ ہمارا بھی شمار ان میں ہوگا جو ریئل ڈیفالٹر ہیں، جو حقیقی طور پہ مفلس ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔